बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान की अटक जेल के बाद अडयाला जेल में मुंतकली के बाद आज वकला से एक जो है मुलाकात हुई है, जिसमें शेर अफजल मरवत हैं, बाबर अवान साहब हैं और अली ज़फ़र साहब हैं और सलमान अकरम राजा की आज मुलाकात हुई है। क्योंकि जो केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिसमें फैसले भी महफूज हुए हैं और उनके ऊपर बातचीत हुई है और उन केसेस के हवाले से क्या इंस्ट्रक्शन इमरान खान साहब ने दिए हैं, और दूसरा नवाज़ शरीफ जो है वो वापस पाकिस्तान आएंगे या नहीं आ रहे, उनके साथ उनके लिए क्या ग्राउंड बनाया गया है, और इमरान जान से जो साफ़ ही मुलाकात कर रहे हैं उनके जो खदशात हैं वो क्या हैं, और किसके ऊपर ये सवाल या निशान हो रहा है कि इमरान रियाज के साथ जो टॉर्चर किया गया या इमरान रियाज के साथ जिस तरह का सलूक किया गया वो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। तो ये तमाम तफसीलात हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इमरान खान को अडयाला जेल में मुंतकिल किया गया और कहा तो ये जा रहा था कि इमरान खान साहब को जो है एक बड़ी जो है सहूलत दी जाएगी और बी क्लास में रखा जाएगा, मगर उनके जो वकील हैं नईम हैदर पंजोता साहब ने आज बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि इमरान खान साहब के हवाले से जिस तरह चैनलों में बताया गया कि आज जैसे ही इमरान खान की नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही हुआ तो उनको अंडा पराठे के साथ नाश्ता करवाया गया, उसके बाद टेलीविज़न, अखबार और प्लस में जो मालशी होता है एक एक्स्ट्रा और टेलीविज़न भी फराहम की गई है। बट नईम साहब ने ये बात कही है कि इमरान खान साहब को जिस सेल में रखा गया है वो सी क्लास की कैटेगरी में आता है, और ये जो बातें मीडिया पे कही जा रही हैं ये कौन कह रहा है, और इमरान खान साहब के साथ जिस तरह ये एक साबिक वज़ीर आज़म हैं जिस तरह उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है, और इमरान खान साहब भी डटे हुए हैं। उसने भी एक बड़ा सवाल किया कि जब बड़ा मकसद हो तो ये छोटी बातें मायना नहीं रखती, तो मुझे सहूलत ना देने का मकसद सिर्फ जैसे वॉक करना, एक्सरसाइज, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में भी ये लिखा कि तमाम सहूलतें एक साबिक वज़ीर आज़म को दी जाएँ और जो कानून के और जो जेल के रूल्स के मुताबिक उनको फराहम की जाएँ। उसके बाद भी ये चीज़ें हैं जो वो कौन लोग हैं जो ना कोर्ट की मान रहा है ना किसी ऑफिसर की मान रहा है, ये कौन लोग हैं जिस तरह इमरान खान साहब के साथ ये सलूक नारवा सलूक किया जा रहा है एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ और एक मकबूल लीडर जो है पाकिस्तान के उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। तो वकला की मीटिंग हुई है, उसमें ये तो नईम हैदर पंजोता साहब ने एक वाज़े बता दिया कि इमरान खान साहब को कोई बी क्लास की सहूलत फराहम नहीं की गई। तो उसके बाद जब शेर अफजल से भी बातें हुई, शेर अफजल मरवत ने जो खदशा ज़ाहिर किया था और सोशल मीडिया के हवाले से कि उसने कहा कि जिस तरह हमें जो है खुलकर खेलना पड़ेगा, हमें अभी वो लोग चाहिए जो दिलेर हों, जो मुल्क के लिए मुल्क की आज़ादी के लिए स्टैंड कर सकते हैं। हमें वो लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ आई वॉश कर रहे हैं या सिर्फ अपने आप को बचाने के चक्कर में पीटीआई के साथ है मगर वो दिफा नहीं कर पा रहे। इन लोगों से जो है ना दूर होना चाहिए। हमें दिलेर लोग चाहिए। जो इमरान खान ने जब पार्टी का अनाउंस की थी तब भी यही कहा था कि हमें दिलेर लोगों की ज़रूरत है, तो आज भी वही बात कर रहा है जो 27 साल के बाद भी एक ही बात कर रहा है कि हमें दिलेर लोग चाहिए। तो आज शेर अफजल मरवत साहब ने वाज़े कर दिया कि अब हम जो है कोर कमेटी की मीटिंग भी करेंगे और उसके बाद जो वर्कर कन्वेंशन है वो भी करेंगे। हर सभी को ये मैसेज जो इमरान खान साहब ने मैसेज दिया है कि सबको कहें कि हमें आगे खुलकर सियासत करनी पड़ेगी। जो मफाहमत की सियासत थी अब वो नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि उसका इतना फ़ायदा नहीं हो रहा और वो लोग ये समझ रहे हैं कि ये पार्टी ख़त्म हो गई है, ये पार्टी के जो लीडर हैं या पार्टी के लोग हैं वो डर गए हैं। तो एक बात तो वाज़ेह है कि केपी के अभी तक इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है, पंजाब भी इस टाइम जो जिस तरीके से दिखाया सर्वे आ रहे हैं तो पंजाब भी इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं।
تو آج وکلا کی میٹنگ اس لیے بھی ہوئی کہ جو کیسز کے حوالے سے جو بات ہوئی، شیرہ مروت افضل نے یہ بھی کہا کہ کیسز کے حوالے سے یہ بات کی، جس طرح کے جو التوا کے جو کیسز ہے ان کی پیروی کرنی چاہیے، ان کو جلد سے جلد جو ہے ان کے اوپر بات کریں اور ان کے اوپر جو ہے ایکشن اٹھائیں، تاکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو کیسز ہیں ان کے بارے میں بھی واضح پیغام دیا عمران خان صاحب نے۔ آج شیر افضل مروت کے بقول اس کے کہ آج عمران خان صاحب ایگریسو لگے، اور اس کا جو ایک ٹیون تھی وہ ایک چینج نظر آئی۔ چینج اس لیے نظر آئی کیونکہ اب پاکستان کے اندر بہت کچھ ہو گیا ہے، اور تحریک انصاف کے ساتھ جس طرح کا سلوک رکھا گیا اور جس طرح طریقے سے رویہ رکھا گیا موجودہ سسٹم کے حوالے سے اور ان اداروں کے حوالے سے جو توڑنا چاہ رہے، تو اب میرے خیال میں اور ان جو عمران خان کے مطابق وہ یہ ہے کہ اب ہمیں پارٹی کو مزید یہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ پارٹی کا ووٹ بینک وہیں پر ہے۔ لوگ چاہیے، لوگ جو ہے وہ کام کریں گے، اور یہ جو حکومت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ اور دوسری بات، نواز شریف کے حوالے سے یہ بات چل رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے گارنٹی دی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو یہ کہا ہے کہ آپ آئیں، آپ کے لیے ہم نے جو ہے سیاست کر سکتے ہیں۔ بٹ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا وہ ادارے عدالتوں میں جو ایک تو کنوکٹ ہے، ایک ہوتا ہے کیس چل رہے ہیں مگر ان کو سزا دی گئی ہے، اور یہ جھوٹ بول کر 4 ہفتوں کے لیے 4 سال گزر گئے ہیں، وہ شخص وہاں پر علاج کے لیے تھا، آج تک کوئی رپورٹ کسی ادارے کو یا کسی جیل کو اس نے منتقل نہیں کی، اور یہ سیر سپاٹا بھی کرتا رہا، اور اس کو ڈپلومیٹک جو ہے پاسپورٹ بھی دی گئی، اور ہر ملک میں جا کے یہ گھومتا رہا، بٹ پاکستان نہیں آ رہا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ مفرور ہے وہ عدالتوں کا ہے، یہ کسی ادارے کا نہیں ہے، یہ کسی پرسنل وائز شخص کا نہیں ہے، یہ صرف جہاں عدالتیں ہیں، عدالتوں نے ان کو سزا دی ہوئی ہے، آ کر ان کو جیل میں ہی جانا پڑے گا، ادروائز نو آپشن کہ وہ آ کے وہاں پر اگر بھی کوئی ڈیل کی بھی بات ہوگی یا کوئی ایسی بات ہوگی جس میں عدالتوں میں پہلے جو ہے وہ اریسٹ ہوں گے، اس کے بعد اگر کوئی اپلیکیشن دی جائے گی یا ضمانت کے حوالے سے بھی دی جائے گی تو وہ بات کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے ان کو جیل جانا پڑے گا، جیل جانے کے بعد اس کے ساتھ جو ہے ہو سکتا ہے کہ ان کو ایک ڈیل کی شیپ میں، کیونکہ ان نواز شریف اور زرداری کی جو سیاست ہوتی ہے وہ ڈیل کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ ان کو عوام سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کا صرف مقصد ایک ہے کہ اپنے اثاثے بڑھاؤ اور ملک پہ حکومت کرو اور ان کے خاندان کی ہم غلامی کرتے رہیں۔ تو یہ واحد یہ ایک نقطہ نظریہ ہے وکلاؤں کا کہ یہ مفرور عدالتوں کا ہے، کسی ادارے کا نہیں ہے۔ تو ادارے تو اپنی جگہ پہ کام کریں گے، مگر عدالتوں کے اوپر ایک بڑا سوال ہوگا، اور جو نیا آرمی چیف جسٹس آئے ہیں ان پہ، کیونکہ وہ کنٹروورشل بن چکے ہیں کہ ان کو لے کر بھی جو ہے نواز شریف کے بھائی شہباز شریف آئے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ ان کو ریلیف دلوا سکیں۔ اب وہ یہ کنٹروورشل جو بن چکا ہے ہمارا چیف جسٹس، اب ان کا ایک بڑا امتحان ہوگا کہ وہ آزاد عدلیہ کا ساتھ دیتے ہیں یا غلام عدلیہ کا ساتھ دیتے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور چوتھی بات جو ہے عمران جاز کے حوالے سے، عمران جاز کے ساتھ بہت سارے لوگ ملے ہیں، اور جس طرح عمران جاز کے ساتھ لوگوں نے وہ اپنے جملے کو بھی کمپلیٹ کرنے کے لیے بھی وہ ٹائم لے رہے ہیں، اب سب نے یہ کہا کہ عمران جاز صاحب کو جس طریقے سے ٹارچر کیا گیا، جس طرح کا ٹراما میں رکھا گیا، یہ پاکستان کے حوالے سے ایک بڑا الارمنگ سچویشن ہے۔ ابھی تک کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ عمران جاز کے ساتھ یہ جو ناروا سلوک ہے، جس طرح ٹارچر کیا گیا، وہ کون تھے۔ یہ شعیب شاہین نے ایک سوال کیا کہ ظلم کرنے والے کے ہاتھ روکے جائیں، نہ کہ اس ظلم کے ہاتھ ہم خود سے نہیں روک سکیں گے۔ تو آج یہ عمران ریاض ہیں، کل کوئی اور ہوگا، اس کے بعد کوئی اور ہوگا، کوئی سیاستدان ہوگا، یہ مسنگ پرسن ہوتے رہیں گے۔ ہمیں اب وقت آ چکا ہے کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں، اور یہ پولیس بتائے، یہ وہ لوگ بتائیں جو عمران ریاض ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ بتائیں کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، اور جس نے ان کو اٹھایا اور جو ان کو اٹھا کر لے کر گئے وہ کون تھا، کن کے پاس تھا۔ ابھی تک کسی صاف نے یہ نہیں بتایا کہ جس طرح اس کے ساتھ ٹارچر کیا گیا یہ ان کے اداروں کے یا کوئی بھی شخص تھا۔
اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ عمران ریاض کو کون لے کر گیا۔ یہ ایک سچویشن بنائی گئی، ایک ماحول بنایا گیا کہ عمران ریاض کو کوئی اٹھا کر لے کر گیا، جس میں دو بڑے صحافی ہیں، ایک تو طلعت صاحب ہیں، ایک دوسرا جاوید چودھری صاحب ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جو ہے نواز شریف کے کہنے پہ اس کو بازیاب کروایا گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ کہیں دوست کے پاس تھا۔ اٹ مینس کوئی بھی یہ شخص، کوئی بھی ایک سنگل بندہ یہ نہیں کہتا کہ عمران ریاض کس کے پاس تھا، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تو ان کی فیملی تو وکٹم ہے، مگر وکٹم اس ملک کے اندر نہ وہ عدالتیں سوال اٹھا رہی ہیں، تو سوال عدالتوں کا بھی بنتا ہے۔ جس جہاں سے اس کو بازیاب کروایا، آئی جی لاہور سے سوال کرنا چاہیے۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ان کی لوکیشن افغانستان میں آئی ہے، تو آج یہ عمران ریاض گھر کیسے پہنچا؟ یہ عدالتوں کا ایک بڑا کام ہے، مگر عدالتیں یہ سوال بھی کریں، اس کیس کو ڈسمس نہ کریں۔ بازیاب تو ہو گیا، یہ سوال بھی اس پولیس ادارے سے کرنے چاہیے جن کا کام ہے، جن کا اصل کام ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ المیہ ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ کام کرتے نہیں ہیں، وہ جو کام نہیں کرنا تھا وہ اپنے جو ہے نا سر انجام دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کا المیہ رہ چکا ہے۔ یہ بیوروکریسی ہو یا سیاستدان ہو یا بڑا ادارہ ہو، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، وہ یہ کام سر انجام دیتے ہیں جو ان کے مقصد کا کام نہیں ہوتا، جو مقصد کا کام ہے وہ نہیں کرتے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران ریاض کے حوالے سے ان کا 22 کلو وزن کم ہو چکا ہے، اور یہ صحافی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کی جو باڈی ہے یا ان کی جو مینٹلٹی لیول ہے، فزیکل لیول ہے، وہ ایک الارمنگ ہے کہ اب اس کو کتنا وقت درکار لگے گا، کتنا ٹائم لگے گا کہ اس ٹراما سے باہر آئے گا۔ مگر یہ تو بتا رہے ہیں مگر یہ نہیں بتایا جا رہا، یہ نہیں سوال اٹھایا جا رہا کہ عمران ریاض کو کس نے گرفتار کیا۔ اصل سوال یہ ہے۔ تو ناظرین، یہ تمام تر ڈیٹیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔